بار بار یاد آنے والے شخص کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ کرے، روئے، گڑ گڑائے اور سچے دل سے دعا کرے۔ سچے دل سے کی ہوئی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے، آنسوؤں کو بریک لگانی پڑتی ہے، اذیت کو پیروں تلے کچلنا پڑتا ہے، مصنوعی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجانی پڑتی ہے، خواہ مخواہ قہقہے لگا کر خود کو زندہ ثابت کرنا پڑتا ہے، تب میں جا کر زندگی گزرتی ہے، کیونکہ زندگی کو گزارنی پڑتی ہے۔ سب سے پہلے اس انسان کو خوش رکھو جسے آپ روزانہ شیشے میں دیکھتے ہو، کیونکہ زندگی میں آپ کا خیال آپ سے بہتر اور کوئی نہیں رکھ سکتا۔ وہ مرد عورت کا بہت لاڈلا بن جاتا ہے جو مرد عورت کے ناز نہرے اٹھاتا ہے۔ جب مرد کو عشق کی بیماری لگتی ہے تو شورم بہت شدید ہوتی ہے، پھر اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے اور پھر یہ بیماری دم توڑ دیتی ہے۔ مگر جب یہی بیماری عورت کو ملتی ہے تو شوروں میں کم ہوتی ہے، آہستہ آہستہ یہ شدید ہوتی پلی جاتی ہے اور آخر میں عورت ہی دم توڑ دیتی ہے۔ ہمارا اچھا ہونا، فکر کرنا، مصروفیت ترک کرنا، چیخنا چلانا، دعائیں کرنا بالکل معنی نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ زندگی میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ پچھتاوا، دکھ، نفرت، ڈر کے لیے وقت ہی نہ بچے۔ بہت سی باتیں انسان کے دل میں رہ جاتی ہیں اور وہ ساری عمر تلاش رہتا ہے کہ شاید کوئی ایسا انسان مل جائے کہ وہ ساری باتیں اس انسان سے کہہ سکے، اور بہت سے انسان ملتے ہیں زندگی میں جن کو دیکھ کر، جن سے بات کر کے لگتا ہے کہ یہی انسان ہے جس سے وہ ساری باتیں کی جائے، لیکن پھر پاس جانے پر پتہ چلتا ہے نہیں، یہ وہ انسان نہیں ہے، اور انسان ساری زندگی اس ایک انسان کی تلاش میں سوچتا ڈھونڈتا گزار دیتا ہے، لیکن وہ انسان نہیں ملتا۔ وہ تلاش ختم نہیں ہوتی بلکہ موت دستک دینے لگتی ہے، اور دل کی بہت ساری باتیں دل میں ہی لے کر انسان چلا جاتا ہے۔ کوئی نہیں جان پاتا کہ اس انسان کے دل میں کتنی تکن تھی، کتنی چاہ تھی کہ کوئی اسے چاہے، کتنے وحشت تھی کہ کوئی اس کی تنہائی کا ساتھی ہو، اس کا مہلس ہو، دکھ سکھ کا ساتھی بنے۔ جب زبان پر چپ کے تالے لگ جائیں تو دل میں اٹھنے والے طوفان اندر ہی اندر توڑ پھوڑ کرتے رہتے ہیں۔ ذہن میں اٹھتی سوچیں وجود کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ آنکھوں میں بننے والے عکس دھندلے ہو کر پلکوں کے پارکھے کم ہو جاتے ہیں تو پھر الفاظ یوں ہی کاغذ پر اترنے لگتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ پریشانی خاموش رہنے کے کم صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عورت مرد کو بے شک اپنا جسم بھی دے دے تو بھی مرد اس کے ساتھ سچا نہیں ہوتا جب تک عورت اس کے دل سے عزت نہیں کرتی۔ ایسی عورت بہت خوش نصیب ہوتی ہے جس کی زبان روٹی کھاتے وقت دانتوں تلے آ جائے۔ ایسی عورت کو شوہر کی طرف سے ڈھیروں خوشیاں نصیب ہوتی ہے۔ مرد کو اگر دل کے قریب باتیں کا ہنر آتا ہو تو وہ عورت کے دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ عموماً ایسی باتوں سے عورت مقناطیس کی طرح اٹریکٹ ہوتی ہے۔ عورت اس مرد کو کبھی پوچھتی بھی نہیں جو اس کے لیے دل سے مخلص ہو۔ آج تک عورت نے دھوکہ کھایا ہے تو صرف اپنے پسند کیے ہوئے مرد سے کھایا ہے۔ آنسوؤں کو ہتھیلی پر گرتے ہیں، وہ اپنی سسکیوں کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی اذیت کو محسوس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اگر عورت کو رونے کے لیے کاندھا میسر نہ ہو
تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، محتاج نہیں رہتی۔ ایک بار اسے دلاسا نہ دو تو کئی بار بھی آپ کے سامنے بکھرا ہوا ہارا سے نت وجود نہیں لے کر آنے کی ایک دفعہ وہ بات سننا چاہیے۔ اور تم کہو پھر کسی وقت سے ابھی مصروف ہو، تو وہی بات وہ کبھی نہیں بتائے گی۔ اسے جب بھی میری ضرورت ہوتی تھی میں مصروف ہوتا تھا، وہ جب کچھ سنانا چاہتی تھی میں سنتا ہی نہ تھا۔ نتیجہ وہی ہوا، اس نے کہنا چھوڑ دیا۔ وہ مضبوط ہو گئی تھی، وہ مورے محتاج نہیں رہی تھی، اسے اکیلا رہنا آ گیا تھا۔ مرد پیار کے وقت عورت میں سب سے پہلے کون سی چیز دیکھتا ہے؟ مرد پیار کے وقت سب سے پہلے عورت کی حسن کو دیکھتا ہے۔